علیم، اور واسطے کافروں کے ہیں عذاب دردناک۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اس آیت کا بنیادی موضوع امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی مذمت کرنا ہے۔ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے رائنا بول کر، جس کا معنی یہ ہے کہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہنے کے لیے صحابہ کرام لفظ بولتے تھے رائنا کا۔ کس کا؟ رائنا کا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے، کافرین بیٹھے ہوتے تھے، یہودی بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے اس رائنا کے لفظ کو بگاڑ کر پڑھنا شروع کر دیا اور زبان کو پیچ دے کر رائنا کو رائنا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ ہے ہمارے چروائے، بکریے چرانے والا جو چرواہ ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا چرواہ کہنا شروع کر دیا، زبان کو ذرا پیچ دے کر رائنا بول کر نبی پاک کی توہین کرنا شروع کر دی، نبی پاک کی توہین کرنا شروع کر دی۔ جب اس لفظ سے ان کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کی، اللہ پاک نے ایمان والوں کو رائنا کا لفظ بولنے سے منع فرما دیا، رائنا کا لفظ بولنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ظاہراً جو لفظ رائنا کا بولا جاتا تھا اس کا معنی برا نہیں تھا، اس کا معنی مطلب غلط نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو مخلص ایمان والے تھے، مثالی ایمان والے تھے، نبی کے فدائی تھے، نبی کے شیدائی تھے، نبی پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ وہ تو بڑی دل جان سے رائنا کا لفظ بولتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف لوگوں کو منع کر دیا۔
کہ جس لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ذرا سا شیبہ اور شبہ بھی پیدا ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، ذرا سا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اس لفظ کو ہی اللہ پاک نے فرمایا سرے سے چھوڑ دو، اس لفظ کو سرے سے کیا کرو، چھوڑ دو، وہ لفظ ہی نہیں بولنا۔ فرمایا اس کی جگہ پر وَقُولُ انظُرْنَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو، ان کی توجہ چاہنی ہو، ٹھیک ہے، ان سے بات کرنی ہو، ان کا التفات چاہنا ہو تو بولو انظرنا۔ کیا بولنا ہے؟ انظرنا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور قیامت تک رہتی امت کو یہ سبق دیا کہ جس لفظ سے، جس جملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ذرا سا پہلو نکلتا ہو، وہ لفظ، وہ جملہ سرے سے چھوڑ دو، وہ لفظ اور وہ جملہ سرے سے کیا کرو، چھوڑ دو، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَاسْمَعُوا، اور بڑی توجہ سے، غور سے سنو، اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پتہ چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر۔ پیارے پیغمبر کی توہین کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، مرتد ہے، اور اس کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب ذرا یہ ایک حوالہ دیکھیے گا، یہ سورہ احزاب ہے اور آیت کا نمبر 61 ہے، 22واں پارہ۔ مل گئے جی؟ فرمایا ملعونین اینما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ فرمایا ملعونین، لعنتی ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، انہیں ایذا پہنچانے والے، انہیں ایذا پہنچانے والے، ان کی گستاخی کرنے والے۔ اس سے پہلی جو 60 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک یہی بیان کر رہے ہیں لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر یہ منافق باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، نفاق ہے، کیا ہے؟
بیماری ہے، نفاق ہے۔ والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ فرمایا یہ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتی ہیں، افواہیں پھیلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے پراپوگنڈے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتی ہیں، نبی پاک کی توہین کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حرم پر بھی الزام لگا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تہمت لگائی ہے۔ فرمایا اس طرح کے جو پروپیگنڈے کرنے والے ہیں، ہم نے اگر آپ کو میرے پیارے پیغمبر ان کے پیچھے لگا دیا تو پھر آپ ان کا پڑوس نہ پائیں گے، یہ یہاں رہ سکیں گے نہیں۔ کیوں؟ پھر جو نبی کا گستاخ ہے، فرمایا ملعونین، وہ پکا لعنتی ہے، وہ پکا کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ نبی پاک کا گستاخ پکا لعنتی ہے، نبی پاک کی گستاخی اگر آمدن کرے تب بھی پکا لعنتی، اور غیر شعوری طور پر ہو جائے تب بھی کیا ہے؟ نبی پاک کی گستاخی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں جی، اگر غیر شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئی تو فوراً اس پر معافی مانگے، اللہ سے بھی، لوگوں سے بھی، اور عوام الناس کے سامنے آ کر توبہ کرے۔ کس کے؟ عوام الناس کے سامنے آ کر توبہ کرے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، فرمایا ملعونین، ایسا کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اینما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ایسے لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائے انہیں پکڑو، انہیں کیا کرو؟ انہیں پکڑو، اور اس کے بعد انہیں جو ہے نا اچھی طرح سے قتل کرو۔ کیا کرو؟ اچھی طرح سے قتل کرو۔ جو نبی کا گستاخ ہے وہ لعنتی بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد ہے، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل، بولیے، انہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ، سبق کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائنا کا لفظ نہیں بولنا، کیونکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے، توہین کا پہلو نکل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا، او ایمان والو، میرے نبی محمد کریم، نبی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ہیں اور نام لے لے کر بلاتے ہو، اوے ضمیر، اوے تنویر، اوے ابو بکر، اوے عمر، او فلاں، او فلاں، ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوے کر کے بھی بلانا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے بھی بلانا نہیں، جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے لے کر بلاتے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ یہ 26واں پارہ، سورہ حجرات، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک، فرمایا نبی پاک سے آگے بڑھنا نہیں ہے، پیچھے چلنا ہے۔ نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کی آواز سے تمہاری آواز اونچی
نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلانا نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں آوازیں بلند کر کے بلانا بھی باہر نہیں ہے۔ یا محمد اخرج الینا، او محمد نکلیے ہمارے لیے، باہر نکلیے۔ آج میں صرف ربط لگا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا ان آیات کی، انشاءاللہ پھر اپنے مقام پر ہوگی۔ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تم نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا ایسے کرنے والے بے وقوف ہیں، لا یعقلون ہے، کیا ہے؟ لا یعقلون ہے۔ اور نبی پاک کی بے ادبی کرنے والے ان تحبط اعمالکم، ان کے سارے عمل بھی کیا ہے؟ ضائع ہیں، سارے عمل بھی کیا ہے؟ ضائع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے تم نے میرے نبی پاک کو بلانا، بولیے بلانا نہیں ہے۔ اور جو گستاخ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق کا لیبل لگا کر گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اسا یا محمد کہنا ہے، بس اسا یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیہ نے سڑ دے رہنا ہے۔ ہاں جی وہ رٹ لگا دیتے یا محمد کی۔ ایک وری مدینے بلائی یا محمد، اپنا سونا روزہ دکھائی یا محمد ہیں، یا محمد۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے میرے نبی کو نہیں بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو۔ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی جب کہیں بھی مخاطب کیا ہے، حالانکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ اپنے محبوب کو جب بلاتا ہے انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا دیکھو نا میں محمد کا رب ہو کر محمد کو یا محمد کہہ کے میں نے پورے قرآن میں کہیں بھی مخاطب نہیں کیا ہے۔ جب بھی مخاطب کرنا ہوتا ہے کبھی یا ایھا المزمل کے سونے لقب سے مخاطب کرتا ہوں، کبھی یا ایھا المدثر کے خوبصورت لقب سے مخاطب کرتا ہوں، کبھی میں یا ایھا الرسول کہہ کر بلاتا ہوں، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے باوجود اللہ کے منع کرنے کے باوجود جو کہ نہیں بس اسا یا محمد کہنا ہے، اسا یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیہ نجدیہ نے سڑتے رہنا ہے۔ اور بھئی ہم کیا سڑیں گے؟ تم جہنم کی آگ میں سڑو گے نبی کے گستاخ بن کر، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہے ملعونین، وہ پکا کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ بولیے وہ پکا کیا ہے؟ لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نبی کا گستاخ کافر بھی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ پاک کو ذرا سی بھی گوارا نہیں ہے، ذرا سی بھی گوارا نہیں ہے۔ ہاں جی، جن لوگوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرتے ہوئے کہ جی نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ کیا ہے؟ شاعر ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ سورہ یاسین، چلے حوالہ نکال لیجئے، سورہ یاسین نکالیے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ فرمایا اور میرے نبی کو شاعر کہنے والوں، اور اس پر جو میں نے کلام قرآن مقدس نازل کیا ہے اس کلام کو شاعرانہ کلام کہنے والوں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ سن لو کان کھول کر سن لو، میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری والا علم سکھلایا ہی نہیں ہے، شاعری والا علم دیا ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکھایا؟ فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے شان شیان ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ان کے شان شیان نہیں ہے، یہ علم شاعرانہ علم میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو سکھایا نہیں ہے۔ اب اللہ کتنے واضح انداز میں فرما رہا ہے کہ میں نے شاعری والا علم اپنے پیارے پیغمبر کو نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دیا۔ توجہ کیجئے گا، اب جواب آپ نے دینا ہے، رزلٹ آپ اناؤنس کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے شاعری والا علم آپ کو دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ کہتے ہیں جی نبی عالم ما کانا وما یکون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے عالم الغیب ہیں، اگلے پچھلے سارے کے سارے علم جو ہے ہر بات کا علم اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، سکھلا دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے شاعری والا علم نبی کو سکھایا نہیں، نبی پاک کو آتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہ یہ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں شاعری والا علم نہیں، تو یہ جو کہتے ہیں کلی علم غیب حاصل ہے، کلیوں کی نکل گئی کلی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلیوں کی نکل گئی کلی۔ ہاں جی سنو ملا شٹلی، یہ بات پکی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری والا علم سکھلایا نہیں ہے۔ پتہ چلا ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اور جو اس آیت کو جھٹلا دے وہ منکر قرآن ہے، اور جو منکر قرآن ہے وہ پکا شیطان ہے، وہ پکا۔ ہاں فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نبی کو میں نے شاعرانہ علم سکھایا ہی کوئی نہیں، اور جس کلام کو تم شاعرانہ کلام کہتے ہو ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین،
نہیں ہے مگر وہ نصیحت اور قرآن مبین۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ قرآن مبین ہے۔ اللہ پاک سے اپنے پیارے پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورہ قلم۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے یا قلم سے ساتھ لکھنے والے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، کیونکہ کافر جہاں نبی پاک کو شاعر کہتے تھے وہاں مجنون بھی کہا کرتے تھے۔ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے ما انت بنعمتی ربی کا بمجنون۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت عظیمہ سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، او میرے محبوب، او میرے لاڈلے، میں نے تیرے لیے اجر بے حساب، ثواب بے حساب، نعمتیں بے حساب، رحمتیں بے حساب، برکتیں بے حساب رکھی ہیں، اور تیرے لیے تو اجر ہی بے حساب ہے، تو کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میں نے تو تجھے خلق عظیم ولی عظیم نعمت سے نواز دیا ہے، تو خلق عظیم کا مالک ہے، تو کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شاعر کہہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ نے پیارے پیغمبر کا کیا کیا؟ دفاع کیا۔ انہوں نے مجنون کہہ کے نبی پاک کی گستاخی کی، اللہ پاک نے کیا کیا؟ دفاع کیا، جواب دیا۔ اس لیے گستاخ رسول کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، بولیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ جس چیز سے، اپنے سبق کی طرف آئیے، جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ذرا سا پہلو نکلتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ رائنا کے لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلنے لگا، اس لفظ کے ذریعے سے منافق کافر نبی پاک کی گستاخی کرنے لگے۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، وہ لفظ چھوڑ دو، انظرنا بولو۔ کیا بولو؟ انظرنا بولو۔ توجہ، سبق ہے اس امت کے لیے، ایسا عقیدہ مت رکھو جس عقیدے سے نبی پاک کی گستاخی ہوتی ہو۔ اگلی بات سنیے، ایسا عقیدہ مت رکھو کہ جس عقیدے کے رکھنے سے، جس عقیدے کو لوگوں کو دینے سے نبی پاک کی گستاخی ہوتی ہو۔ سمجھاؤں؟ توجہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام قرار دیا، ایسے ہی ہے نا؟ بولیے خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔
اب کوئی بندہ جان پوچھ کے زہر کھا سکتا ہے؟ بولیے، جان پوچھ کے زہر کھا لے تو یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ زہر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ بندہ اس سے مر جاتا ہے۔ بندہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بات، خودکشی کیا ہے؟ حرام۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ عورت زہر آلود گوشت بھون تل کے لے کے آئی۔ توجہ ہے، بھون تل کے لے کے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ٹائم رعتن کا لفظ حدیث کے اندر آیا، یعنی 1 سے لے کر 9 تک صحابہ کرام تعداد کے اعتبار سے موجود تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہودیہ عورت کا لایا ہوا کھانا تناول فرمایا، کھایا۔ توجہ کیجئے گا، وہ کھانا کھایا، اس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا۔ جن صحابہ کرام نے کھانا کھایا، ذرا توجہ کیجئے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آ گیا، زہر ملی ہوئی ہے، نبی پاک نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ ایک بوٹی کو بلوایا کہ بول کے کہے، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا علم ہوا، نبی پاک نے فرمایا اپنے ہاتھ کھینچ لو، بھائی کھانا مت کھاؤ، کھانا مت کھاؤ۔ مگر جتنا کھا لیا تھا، اس کھانے کی وجہ سے جن صحابہ نے نبی پاک کے ساتھ کھانا کھایا تھا سارے شہید ہو گئے۔ سارے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، اوے عائشہ، آج مجھے اس زہر کا اثر پھر جو ہے معلوم ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ جو زہر میں نے خیبر کے موقع پر کھا لیا تھا کھانے کے اندر، آج مجھے لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ حیات کٹتی جا رہی ہے۔ میری رگ حیات کیا ہو رہی ہے؟ کٹتی جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی۔ آخری ٹائم بھی نبی پاک اپنی وفات سے پہلے اس تکلیف کو کیا کر رہی ہیں؟ محسوس کر رہی ہیں۔ جو صحابہ کرام جنہوں نے ساتھ وہ زہر آلود کھانا کھایا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، عالم الغیب ہے، حاضر اور ناظر ہے، تو پھر اگر نبی پاک کو عالم الغیب مانا جائے، حاضر اور ناظر مانا جائے، تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد۔ پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ نبی پاک کو پتہ تھا، علم تھا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور خود بھی کھا لیا، اپنے یاروں کو بھی کھلایا۔ وہ یار سارے زہر آلود کھانے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ نبی پاک کو اگر عالم الغیب مانا جائے، حاضر اور ناظر مانا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ خون لازم آتا ہے اپنے اصحاب کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ توجہ کیجئے، اس لیے ایسا عقیدہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی یا حرمت یا ان کی جو ہے شان پر حرف آتا ہو۔ اس لیے قرآنی عقیدہ جو قرآن نے دیا ہے وہ رکھو گے کہ عالم الغیب اکیلا
اللہ ہے، گوشت سامنے پڑا ہوا ہے، مگر نبی پاک کو اس گوشت کی حقیقت کا، کھانے کی حقیقت کا پتہ چلا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ہر بات کی حقیقت کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانا جائے تو نبی پاک کی ذات اقدس پر حرف آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے امتحان لیے۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اپنے بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کو عالم الغیب مانا جائے کہ نبی کے پاس کلی علم ہوتا ہے، جی کلی علم ہے، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کو جو اللہ علم دیتا ہے ساری مخلوق سے بڑھ کے دیتا ہے، نبیوں کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم کا مقابلہ کوئی اور نبی بھی کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مگر وہ علم نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم نبوت ہے۔ علم نبوت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنی جگہ پر حق ہے، اور یہ مسئلہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے۔ نبی پاک کو اللہ وحی کے ذریعے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، علم دیتا ہے، بتاتا ہے۔ علم غیب کہتے ہیں بلا توسط اسباب، از خود بطور ملکہ کسی چیز کو جان لینا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ از خود بطور ملکہ اپنی طاقت سے کسی چیز کو جان لینا۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو ساری کائنات سے زیادہ علم دیا، مگر وہ علم نبی پاک کو جو ملا ہے بذریعہ وحی ملا ہے، بذریعہ وحی ملا ہے۔ وہ علم نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم نبوت ہے۔ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہیں بولنا، وقول انظرنا، بلکہ تم نے کیا بولنا ہے؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ نبی کا گستاخ پکا کافر، نبی کا گستاخ پکا کافر، پکا لعنتی، پکا مرتد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسرا سبق اللہ پاک نے اس آیت سے یہ دیا کہ جس بات سے، جس جملے سے، جس لفظ سے، جس عقیدے سے نبی پاک کی ذرا سی بھی گستاخی کا شیبہ پیدا ہوتا ہو، اس کو سرے سے کیا کرو؟ چھوڑ دو، اس کو سرے سے چھوڑ دو۔ نبی پاک کے احترام کو محفوظ رکھنا ہے، نبی کی ناموس کو محفوظ رکھنا ہے، تو پھر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھو قرآن والا، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ، حاضر ناظر بھی اکیلا اللہ، مختار کل بھی اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اکیلا اللہ۔ یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی نبی کو، ولی کو، زندہ کو، مردہ کو، ابدال کو، کتب کو داخل کرے، وہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اور جو اللہ کا شریک بنائے وہ پکا مشرک اور کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔